अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कबल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आज दुखे दिल के साथ कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया और अमेरिका के दरमियान गुज़श्ता साल एक मुआहदा हुआ, उसके नतीजे में 2 दिन पहले वाशिंगटन में एक मुलाकात हुई और वो मुलाकात उस मुआहदे की पहली कड़ी थी और वो था भारत और अमेरिका के दरमियान क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से एक इनिशिएटिव, यानी मज़ीद बुलंदियों की तरफ उनका सफ़र जारी है। पाकिस्तान में हमारा लगता है कि हम रिवर्स गियर में हैं, उल्टा सफ़र है। यहाँ हम 1970-80 की दहाइयों की तरह अपोजिशन रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इनके जितने भी हम ख्याल लोग हैं, इख्तिलाफ राय रखने वाले, उनके ख़िलाफ़ कानूनी केसों के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब एक तरफ आप देख लीजिए कि पाकिस्तान PDM के एक लिहाज से गिरफ्त में है, पाकिस्तान लैंड डेवलपमेंट माफिया भी उसको हम कह सकते हैं। अब देखें ग़ुलाम अली, गवर्नर KP अलीम ख़ान जो कि बड़े करीबी साथी थे, जनरल बाजवा के ससुर के पार्टनर थे, फिर इन सब के मुश्तरका दोस्त मलिक रियाज़ हैं, बहरिया टाउन, DHA गर्ज के, इन सब की इस वक्त पाकिस्तान गिरफ्त में मालूम होता है। दूसरी तरफ अकेला एक इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान अकेला मैं इसलिए कहता हूँ कि इस वक्त तमाम तर कोशिशें सिर्फ़ इस बात पे मरकूज़ हैं कि इमरान ख़ान को किस तरीके से माइनस किया जाए, उसको ज़लील किया जाए, रुस्वा किया जाए, उसके साथियों को उसके गिर्द घेरा तंग किया जाए। और मिसालें क्या हैं, फवाद चौधरी साहब की बहुत दिन उन्होंने ज़लील करने की कोशिश की, बिलाखिर ज़मानत हो गई। अब ताज़ा तरीन इजाफ़ा शेख रशीद साहब का है और शेख रशीद साहब आप देख सकते हैं उनको भी बाकायदा हथकड़ियाँ लगा के अदालत में लाया जा रहा है। साथ में वो अपना मशहूर सिगार भी फूंक रहे हैं, इस तस्वीर में, इस विजुअल्स में आप देख सकते हैं। और बदकिस्मती या आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे कि 1995 में भी उन पे एक कलाशनिकोव, गैर लाइसेंस याफ्ता कलाशनिकोव रखने के इल्ज़ाम में केस बना था। उस केस के नतीजे में उनको सज़ा हुई, वो भावलपुर जेल पहुँचे। मेरी वहाँ से मुलाकात हुई थी, लेकिन ये हम आपको बाद में बताते हैं। इसका थोड़े से वो क्लिप्स थे, हमने बाद में उनका इंटरव्यू भी किया था कि शेख रशीद साहब को इन 27 बरसों के दौरान क्या मिला कि 1995 में एक कलाशनिकोव केस बना और अब जो केस बना उसमें तो शराब भी बरामद हुई है उनकी गाड़ी से। कमाल हो गया। वैसे ये भी एक नया रिकॉर्ड हमारी पुलिस, हमारे हुक्काम बना रहे हैं। हमने गुज़श्ता वीलॉग में यही जिक्र किया था कि शायद जो 1970-80 की दहाई थी, जिसमें मुखालफिन के ख़िलाफ़ उनको दबाने के लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया जाता था, शायद हम उस दौर में वापस चले गए, नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली साहब मौलाना फजल रहमान के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं और लगता ये है कि उन्होंने भी इमरान ख़ान की किरदार कुशी का एक ठेका उठा रखा है। उनकी एक दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कोई शक नहीं रह गया कि एक लिहाज से 1 मैन डेमोलिशन स्क्वाड अगेंस्ट इमरान ख़ान। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने ख़त लिखा है कि थोड़ा सा मुशावरत कर लें, इंतखाबात की मैं तारीख़ अभी नहीं देख सकता। हालांकि आइन के तहत वो पाबंद हैं। इन साहब को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, ये भी याद नहीं था कि उन्होंने आइन के किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। वो कहते कि मैंने फ़लाँ आर्टिकल के तहत सदर को ख़त लिखा है। साथ में उन्होंने कहा कि रियासत ख़तरे में है, इस वक्त अहम इलेक्शन नहीं है बल्कि रियासत ख़तरे में है। इसी के जवाब में इमरान ख़ान ने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि चूँकि ये तारीख़ नहीं दे रहे हैं इलेक्शन के लिए, कानून आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर पाकिस्तान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? क्या उनका भी इतना इख्तियार बाकी है या वो सिर्फ़ ऐवान सदर के महसूर हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मौके पे
رفیق تارڑ صاحب ہو گئے تھے اور انہیں پھر زبردستی ایوان صدر سے نکالا گیا تھا نواز شریف صاحب کی معزولی کے بعد۔ تو اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ صدر عارف علوی آخر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں یا نہیں سزا، کیونکہ آئین کے مطابق گورنر، صوبے کا گورنر براہ راست صدر پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے کسی صوبے میں۔ صدر پاکستان فیڈریشن کی علامت اور اس علامت کے جو ایجنٹس ہیں وہ گورنر ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ کیا صدر پاکستان کے پاس اتنا اختیار باقی ہے یا وہ بھی باقی پاکستان کی طرح پی ڈی ایم کے محصور ہو کے رہ گئے ہیں، راولپنڈی کے، اسلام آباد کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی رہنما شندانہ گلزار صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے کچھ باتیں کی، چونکہ پشاور پولیس لائنس کا حادثہ ہوا تھا، بہت جذباتی تھیں، انہوں نے کچھ ایک دو باتیں ایسی کر دی جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہیں، اور ایک ڈیوٹی میجسٹریٹ ہیں، انہوں نے جا کے ایک ایف آئی آر درج کروا دی، ان پہ بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا ہے شندانہ گلزار پہ، یہ کہہ کے کہ انہوں نے اپنے اس ٹی وی انٹرویو کے ذریعے عوام کو ریاست کے خلاف بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی ہے۔ انہیں آپ اندازہ لگائیے، یہ تو ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جو چلی میں ہوا تھا، جو روانڈا میں ہوا تھا، ایکواڈور میں اور گوٹمالا میں، نکاراگوا میں جس طرح اپوزیشن کو دبایا جاتا تھا، ان کے تشدد کیا جاتا تھا، ان کے خلاف غلط جعلی مقدمے بنائے جاتے تھے، یہ تو اس چیز کی یاد تازہ ہو رہی ہے، بالکل ایسی جیسے عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا، رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا اور گرفتار اس کو کسی نے کیا، لیکن ابھی شام میں جمعرات کے روز تقریباً سپہر کے وقت پھر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اعتراف کیا کہ جی وہ ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ یعنی معلوم نہیں کہ ہم کس کے لیے، کس انصاف کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کیونکہ یہ تمام کیسز اگر دیکھیں، چاہے اعظم سواتی، شہباز گل، فواد چودھری، عماد یوسف، ارشد شریف، ابھی شیخ رشید اور شندانہ گلزار، یہ کس چیز کی علامت ہیں؟ یہ ریاست کی ہائی ہینڈڈنس کی علامت ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ موجودہ نظام سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کیا اختلاف رکھنے والوں کا مقدر دہشت گردی اور غداری کے مقدمات ہیں، یا پھر ان کو سپریم کورٹ کوئی ریلیف فراہم کرے گی؟ وہ سپریم کورٹ کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس لگتا ہے وہ شاید ملک میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر جس نوعیت کی اس وقت خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں بنیادی قوانین کی، آپ کو معلوم ہے، آپ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کے 25 تک باقاعدہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور ان کی مسلسل ایک لحاظ سے خلاف ورزی ہو رہی ہے ان لوگوں کے حقوق کی جو کہ موجودہ نظام سے اختلاف رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور صاحب آج ان کی پریس کانفرنس سنی جمعرات کے روز کراچی میں، سعید غنی صاحب بڑے بھلے مانس معلوم ہوتے تھے، لیکن آج ان کی پریس کانفرنس سن کے میں سر پکڑ کے رہ گیا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو بد زبانی کا، بد کلامی کا الزام دیتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بری بات ہے، چاہے وہ عمران خان کرے، چاہے وہ مریم نواز کرے، چاہے مریم اورنگزیب کرے، کوئی بھی کرے، گالم گلوچ بالکل ناقابل قبول، لیکن وہی لوگ تنقید کرنے والے آج سنیے، انہوں نے تو، میں تو حیران رہ گیا کہ چونکہ عمران خان نے آصف علی زرداری سابق صدر پہ الزام لگایا تھا کہ ان کے قتل کی سازش انہوں نے تیار کیا اور اس کے لیے کسی کو پیمنٹ بھی کی ہے، عمران خان کو بھی بلا ثبوت اس قسم کا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس قسم کے گندی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم بے بنیاد الزامات کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن شاہ کو خوش کرنے کے لیے، آصف علی زرداری صاحب کو خوش کرنے کے لیے، سعید غنی صاحب میرا خیال ہے میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج وہ کافی حد سے گر گئے، ان کے الفاظ سنیے اس میں اور رانا ثناء اللہ میں آپ کو اس فرق نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، یہ جھوٹا ہے، شیخ رشید کے حوالے سے مثال طور انہوں نے کہا کہ جو جیسے ان کے آس پاس علاقہ وہ نالہ لئی ہے تو لگتا ہے کہ اس نالہ لئی کے گند کی پیداوار ہے، شیخ رشید کے بارے میں سعید غنی نے لائیو پریس کانفرنس میں یہ الفاظ سنائے۔ پھر عمران خان کے حوالے سے کیا کہا؟
یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بچے کل ہیں کتنے ہیں، یعنی یہ بھی انہی لوگوں کی طرح گندگی میں گر گئے ہیں جس گندگی کا یہ تانا دوسروں کو دیتے تھے کہ آپ کے کل کتنے بچے ہیں۔ یہ چور ہے، بد کردار ہے، جھوٹا ہے، کرپٹ ہے، بکواس کرتا ہے۔ شاید ان کے موبائل فون سے بھی ایسا مواد مل جائے جو ان کی ریاست مدینہ کے دعووں کی نفی کرتا ہو۔ ان کو تو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی۔ یعنی آصف علی زرداری کو خوش کرنے کے لیے سعید غنی صاحب آج اپنے مرتبے سے بہت گر گئے، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں ان کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ بحیثیت مجموعی یہ کوئی اچھے حالات نہیں ہیں پاکستان کے۔ ہم بطور پاکستانی ایک لحاظ سے میں شرمندہ ہوں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میں پاکستان واپس آیا تھا 1988 میں، ایک بالکل نوجوان کے طور پہ اس وقت بھی، لیکن یہ دن دیکھنے کے لیے میں واپس نہیں آیا تھا کہ صرف آپ اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے، عمران خان کو سسٹم سے نکالنے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ایک ایک کر کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو قانونی کیسوں میں پھنسائیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہر روز پے در پہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے عمران خان پہ کیچڑ اچھالا جائے، ان کے سیاسی ساتھیوں اور پارٹی ورکرز کو ہراساں کریں، عمران خان سے متنفر کریں۔ اور کیا صدر پاکستان اس تمام تر صورتحال کا کوئی مداوع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ایک ہی مقصد بظاہر ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو مائنس کریں، اس کا سیاسی کردار اس پاکستان سے ختم کریں، الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کو نااہل کریں۔ لیکن کیا الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہل ہو سکتے ہیں؟ ان کو خارج کیا جا سکتا ہے سیاسی منظرنامے سے؟ ڈاکٹر بابر اعوان کے بقول پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آخری اختیار سزا میں کمی کا، سزا میں معافی کا، کسی بھی عدالت سے، کسی بھی ٹرائبونل سے ملی ہوئی سزا کو معاف کرنے کا، کم کرنے کا آخری اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے۔ صدر پاکستان عارف علوی ہیں۔ امید یہ کریں گے کہ وہ صرف ایوان صدر کے محصور قیدی نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے آئینی فرائض ضرور استعمال کریں گے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس سے صرف عمران خان کو نہیں بلکہ پاکستان کو بھی خدا نخواستہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔